السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ محروم ہیں اولاد جیسی نعمت سے، ان کے لیے میں ایک ایسا انتہائی سادہ اور آسان عمل لے کے آیا ہوں کہ جس کو سن کر ان کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی جھولی میں اولاد کی نعمت ڈال دے گا۔ ناظرین، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی سادہ، آسان اور آزمودہ ایسا نسخہ لے کے آؤں، ایسا وظیفہ لے کے آؤں یا ایسا عمل لے کے آؤں کہ جس کو سن کر آپ کا دل بھی مطمئن ہو کہ واقعی یہ کرنے سے ایسا ہوگا اور آپ دل سے وہ عمل کریں۔ اور دوسرا، میں ویڈیو کی غیر ضروری طوالت پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ویڈیو بلا جواز ہی وہ لمبی کرتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کرنا ہوتی ہے اور 10 منٹ کی 15 منٹ کی ویڈیو لے جاتے ہیں۔ میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ سنایا ہے نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا نسخہ دیا ہے، ایک بہت بڑا راز فاش کیا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دراصل ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کا ترجمہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنایا ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس سے پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا راز افشا کیا ہے، ایک بہت بڑا طریقہ ہمیں بتایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن دل میں خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد الحرام ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواہش دل میں رکھ کے نا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، للچائی ہوئی نظروں سے، ترسی ہوئی نگاہوں سے، جیسے بندہ دیکھتا ہے کوئی مراد لینے کے لیے، تو آسمان کی طرف نا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہی تبدیل کر دیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی خواہش تھی اور یہ بہت بڑی چیز تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت بری نگاہوں سے بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر راضی کر لیا۔ تو میری مائیں، بہنیں، میرے بھائی جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جن کے پاس نہیں ہے تو یہ طریقہ آزما کر تو دیکھیں یار، حسرت بری نگاہوں سے آسمان کی طرف بار بار دیکھیں تو صحیح، دل میں اولاد کی خواہش رکھ کے حسرت بری نگاہوں سے جب آپ کا ٹائم لگے آسمان کی طرف دیکھو، بار بار دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو آپ کی، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، جب بھی آپ کا ٹائم لگے حسرت بری نگاہوں سے دل میں اولاد کی خواہش رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو اللہ اپنے نبی کی خواہش پر اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے نا، تو آپ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے پر آپ کو اولاد بھی نہ دے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔